الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی بین الاقوامی آخری پیغمبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ واجب الاحترام برادران اسلام، آج کے بیان کا عنوان قیام پاکستان، تحریک پاکستان اور مقاصد پاکستان، پاکستان سے متعلقہ جو باتیں ہیں، جن خوابوں کے ساتھ اور جن جذبوں کے ساتھ اس ملک کو حاصل کیا، چونکہ 14 اگست قریب ہے، اس مناسبت سے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکستان کو حقیقی معنی میں پاکستان اور اسلام کا قلعہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے میں ایک اصلاحی نظم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جس میں آزادی کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ نظم سماعت کریں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں، اور جہاں غلطی ہے وہاں ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ اوروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا بس آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا بس آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ انجام آزادی کیا کہیے، بربادی ہی بربادی ہے۔ جو درس شاہ بطحاء نے دیا، دنیا کو پڑھانا بھول گئے۔ جو درس
سے شہیبت ہاں نے دیا دنیا کو پڑھانا بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، وہ ذکر حسین رحمت کا امی کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے، دنیا کے نئے نغمے سیکھے اللہ کا ترانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، دنیا کا گھر آباد کیا عقبا کا مگر برباد کیا، مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آساں بھول گئے، مشکل میں اللہ کو یاد کیا مشکل ہوئی آساں بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، اور تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ برادران اسلام، 14 اگست 1947 کو پاکستان ماریز وجود میں آیا۔ پاکستان کا خواب بہت پہلے دیکھا گیا۔ 1930 میں ڈاکٹر علامہ اقبال شاعر مشرق، شاعر اسلام، مصور پاکستان نے 1930 میں خطبہ الہ آباد دیا اور اس میں تصور پاکستان پیش کیا، اور پاکستان بننے سے بہت عرصہ پہلے پاکستان کا نام رکھ دیا گیا چودھری رحمت علی خان، جنہوں نے علامہ اقبال کے خطبے میں تصور پاکستان دیکھا تو اس سے تصور لے کر، چونکہ ایک ملک کا تصور پیش کیا تھا، نام نہیں رکھا تھا، تو چودھری رحمت علی نے اس ملک کا نام پاکستان کے بننے سے پہلے تقریباً 14 سال پہلے 1933 میں پاکستان کا نام پاکستان رکھا گیا۔ اس کے بعد یہ 14 سال تک جد و جہد چلتی رہی، آخر کار 14 اگست 1947 کو پاکستان ماریز وجود کے اندر آیا۔ 1940 کے اندر بڑی اہم میٹنگز ہوئیں، بڑے اہم جلسے ہوئے اور کانفرنسیں ہوئیں، جس میں قیام پاکستان کے مقصد کو واضح کیا گیا۔ آخر کار پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھر آیا۔ پاکستان بننے سے پہلے بانیان پاکستان نے بہت زیادہ قربانیاں دیں، اور سب سے پہلے تصور جس ہستی نے پاکستان کا پیش کیا وہ ڈاکٹر علامہ اقبال ہیں، جنہوں نے تصور بھی پیش کیا اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اس ملک کو ہم نے کیسے چلانا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی، اللہ کے احکامات سے بے وفائی نہیں کرنی، اس لیے یہ ملک ہم حاصل کر رہے ہیں۔
یہ قوم، یہ ملت اسلامیہ، یہ امت مسلمہ عام قوموں کی طرح نہیں ہے. یہ دنیا کی قیادت کرنے کے لیے آئی ہے، دنیا کی سیادت کرنے کے لیے آئی ہے، اور پاکستان کو ایسا ملک بنایا جائے گا جو پوری دنیا کی قیادت کرے گا. وہ فرماتے ہیں اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نبی کی امت ایک خاص تصور سے، ایک خاص خبیر پر اٹھائی گئی ہے، لہٰذا اسے عام قوموں کی طرح تصور نہ کیا جائے، چونکہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. پاکستان کو بھی اس لیے بنایا گیا تاکہ ایک عظیم اسلامی ریاست قائم ہو جو نیکی کا حکم دیا کرے اور برائی سے روکا کرے. یہی تصور تھا، اور پاکستان بنا ہے دو قومی نظریے کی بنیاد پر. اور دو قومی نظریہ کیا ہے کہ مسلمان الگ قوم ہے اور ہندو الگ قوم ہے. مسلمانوں کی شناخت اور مسلمانوں کی پہچان سب سے الگ ہے، سب سے جدا گانا ہے، چونکہ مسلمانوں کے پاس اپنا نظام ہے، اپنا دین ہے، اپنا تصور عبادت ہے اور اپنا تصور سیاست ہے. مسلمان اپنی پہچان میں کسی کے ساتھ نہیں ملتے جلتے، یہ نظریہ تھا، ورنہ تو پاکستان کبھی بھی معرض وجود میں نہ آتا. ایک ہندوستان رہتا اور ہندوستان پر جس کا قبضہ ہو جاتا اسی کی حکومت بن جاتی. یہ بتایا گیا دو قومی نظریہ کے اندر، اور یہ دو قومی نظریہ ایسا نظریہ تھا جس نے پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کیا، اور پاکستان کا جو تصور ہے وہ آگے بڑھنے لگا، کیونکہ مسلمانوں نے واضح طور پہ انگریزوں کو بھی بتا دیا، ہندوؤں کو بھی بتا دیا کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہارا نظریہ الگ ہے، تمہاری سوچ الگ ہے، تمہارا تصور الگ ہے، تمہارا رہن سہن الگ ہے، تمہارے ہیروز الگ ہیں، تمہاری پسندیدہ شخصیات الگ ہیں، مسلمانوں کی الگ ہے. جس طرح تمہاری تاریخی حیثیت الگ ہے اور ہماری تاریخی حیثیت الگ ہے، ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، چونکہ ہمارے پاس اپنا نظام ہے، اپنا تصور ہے. ہم علیحدہ ملک چاہتے ہیں، علیحدہ ریاست چاہتے ہیں. اس کے اوپر یہ ملک آگے بڑھا اور بڑھتے بڑھتے پاکستان معرض وجود میں آ گیا. اور دو قومی نظریے کی بات کو اجاگر کرنے کے لیے مسلمانوں نے ایک نعرہ پیش کیا تاکہ وہ نعرہ ہر بچے تک پہنچ جائے، ہر بچے کے ذہن میں وہ تصور راسخ ہو جائے. دو قومی نظریے والا اس تصور کو راسخ کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات پر مشتمل ایک نعرہ ایجاد کیا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بولے دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. یہ نعرہ لگایا گیا. بانی پاکستان کی زبان پر بھی یہی نعرہ تھا، علامہ اقبال کی زبان پر بھی یہی نعرہ تھا، تمام سیاستدانوں کی زبان پر بھی یہی نعرہ تھا، تحریک پاکستان کے کارکنان کے زبان پر بھی یہی نعرہ تھا، علماء کی سپورٹ کے ساتھ یہی نعرہ معرض وجود میں آیا اور اسی کی بنیاد پر پاکستان حاصل کیا گیا. اگر یہ نعرہ نہ لگایا جاتا اور دو قومی نظریہ نہ پیش کیا جاتا، پاکستان کبھی بھی نہ بن پاتا، چونکہ پاکستان مختلف قومیتوں پر مشتمل ہے. کوئی سندھی، کوئی ہندی، کوئی پنجابی اور کوئی اور زبان بولنے والا، سب کو ملانے کے لیے ایک ہی نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ چونکہ چاہے ہماری قومیت کوئی بھی ہو، چاہے ہماری زبان کوئی بھی ہو، چاہے ہم کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہو، لیکن کلمے کی بنیاد پر ہم سب جمع ہیں، کیونکہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا دین ایک، ہماری منزل ایک. یہی بات علامہ اقبال نے سمجھائی. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. اسی سے علامہ اقبال نے یہ تصور لیا اور پھر یہ نعرہ اتنی کثرت کے ساتھ لگایا گیا، بچے کی زبان پر یہ نعرہ آ گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟
لا الہ الا اللہ یہ نعرہ لگایا گیا تاکہ سب جڑ جائیں، سارے فرقے اکٹھے ہو جائیں، ساری نسلیں اکٹھی ہو جائیں، سارے رنگ و نسل کے لوگ مل کے جمع ہو جائیں۔ اور علامہ اقبال نے مزید اس بات کو پختہ کیا اس طرح کے اشعار لکھ کر، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ مسلمانوں رنگ و نسل کو چھوڑ کر ملت اسلام میں گم ہو جاؤ، کیونکہ ہمارا جو ہے راستہ ایک ہے اور ہماری ملت ایک ہے، ہم نے ایک نیا ملک حاصل کرنا ہے۔ پھر یہ نعرہ لگتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا اور یہ سلسلہ عروج پکڑتا چلا گیا۔ آخرکار تحریک پاکستان کامیاب ہوئی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان ماریز وجود میں آیا۔ اس دن 27 رمضان مبارک تھا، یعنی مبارک مہینے کی مبارک رات کے گزرنے کے بعد یہ پیارا ملک جو ہے بارز وجود میں آیا، اور سب کا تصور کیا تھا۔ بانی پاکستان کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، علامہ اقبال کی تقریریں اٹھا کر دیکھ لیں، اور جو علماء اس سلسلے میں کردار ادا کر رہے تھے، اگر علماء کا ساتھ نہ ہوتا بانیان پاکستان کے ساتھ، اور جو سربر آوردہ شخصیات ہیں تحریک پاکستان کی، اگر علماء کی سپورٹ نہ ہوتی تو پاکستان کبھی بھی نہ بن پاتا۔ علماء نے یہ سوچ کر تحریک پاکستان کا ساتھ دیا کہ یہاں اللہ کے قرآن کو نافذ کیا جائے گا اور محمد عربی کے فرمان کو نافذ کیا جائے گا۔ اس مطالبے پر یہ تحریک چلی اور آخرکار اللہ کا شکر ہے کامیاب ہوئی۔ انگریزوں سے بھی آزادی ملی اور ہندوؤں سے بھی آزادی ملی اور علیحدہ ملک علیحدہ ریاست بن گئی۔ بننے کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ بننے کے بعد چونکہ بانی پاکستان صرف 1 سال زندہ رہے، 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ یہاں اسلام کے اصولوں کو آزمایا جائے، قرآن و سنت کا نفاذ کیا جائے۔ اسی وجہ سے وہ علماء کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، علماء سے رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ علماء نے ہی پہلی مرتبہ پاکستان کا جھنڈا لہرایا ہے، کیونکہ پاکستان پہلے بنگلہ دیش اور پاکستان اکٹھے تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ان کو کہا جاتا تھا۔ دونوں کا پہلا جھنڈا علماء نے لہرایا ہے اور قائد اعظم نے ان کو آگے کیا تاکہ بتایا جائے کہ یہ ملک علماء کی زیر نگرانی چلے گا اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ چلے گا۔ یہ صورتحال تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش آنی تھی، وہ آئی۔ علماء کو جیسے ہی ریاست بنی، ملک بنا، اور جیسے ہی وہ انتظامی جو مشینری ہے اسے تیار کیا جانے لگا، تو ایسے لوگ اس میں گھسا دیے گئے جو انگریزوں کے ٹاؤٹ تھے اور جو انگریزوں کے غلام تھے۔ جبکہ پشتی ان کے غلام آ رہے تھے، جو عہدے انگریز کی طرف سے ملے ہوئے تھے وہی عہدے ان کے برقرار رکھے۔ آہستہ آہستہ وہ طاقتور ہوتے چلے گئے، دیندار طبقہ پیچھے ہٹتا چلا گیا، علماء کو پیچھے دھکیل دیا گیا، اور پھر کتنا عرصہ پاکستان کا آئین نہیں بن سکا۔ 1973 میں جا کے متفقہ آئین پاکستان بنا ہے۔ 1973 میں پاکستان کب بنا؟ 1947 میں۔ 1973 تک یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ حساب لگائیں، یہ کتنے سال بنتے ہیں؟ 47 میں پاکستان بنا، 73 میں آئین پاکستان بنا، کتنا عرصہ لگ گیا علماء کو جھگڑتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مقابلہ کرتے ہوئے۔ 1956 میں قانون بنا، معطل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1963 میں قانون بنا، معطل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر متفقہ ایک آئین بنا کہ اس ملک کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلایا جائے گا، حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کی ہوگی، اور سپریم لا صرف قرآن و سنت ہوں گے۔ قرآن و سنت کے مد مقابل اور مخالفت میں پاکستان میں کوئی قانون، کوئی آئین نہیں بنایا جا سکتا۔ اس کے اوپر سارے لوگوں کے اتفاق ہوا، اور یہ جو قانون بنا کے دیا ہے اس کو بھی لکھا علماء نے۔ علماء کی رہنمائی کے مطابق یہ آئین پاکستان بنا۔ علماء اگر اس میں اپنی کاوشیں پیش نہ کرتے تو آج یہ قانون اور یہ آئین نہ ہوتا۔ بہرحال اس طریقے سے 1973 کے اندر یہ متفق آئین بنا، اور اس آئین پر بھی ملک کو نہیں چلایا جا رہا، جو کہ آئین کے اندر تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ملک کو اسلامی قوانین کے مطابق چلایا جائے گا، اسلامی نظام کے مطابق چلایا جائے گا۔ انگریز چلے گئے لیکن اپنے کچھ غلام چھوڑ گئے۔ ہمیں جسمانی آزادی ملی ہے لیکن روحانی اور آئینی کا آزادی ابھی تک نہیں مل سکی۔ جب تک پاکستان میں پورا اسلام
نافذ نہ ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، پورا اسلام نافذ کرو۔ اگر پورا پاکستان بچانا چاہتے ہو، چلانا چاہتے ہو، اسے ترقی دلانا چاہتے ہو تو اس میں پورا اسلام نافذ کرو، ادھورا نہیں۔ ادھورا نافذ کریں گے تو ملک بھی ادھورا سا رہے گا۔ اس لیے آپ دیکھیں سارے وسائل ہونے کے باوجود ملک میں افراتفری ختم نہیں ہوتی، مہنگائی ختم نہیں ہوتی، معاملات سیدھے نہیں ہوتے۔ ابھی تک آپ اندازہ کریں یہ حال ہے کہ پاکستان کی قومی زبان کون سی ہے؟ اردو۔ لیکن آپ ویکیپیڈیا پڑھ کے دیکھ لیں اور کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں اور آج اپنے ملک کی تازہ صورتحال دیکھ لیں کہ ملک کے اندر 2 زبانیں استعمال ہوتی ہیں، انگریزی زبان اور اردو زبان۔ اردو زبان ہم جیسے غریبوں کے لیے اور انگریزی زبان عدالتی کارروائی کے لیے۔ آپ اپنے بجلی کے بلوں کو دیکھیں، تھوڑی اردو ساتھ اٹیچ کر دی ہے۔ اب جو فیصلے لکھے جاتے ہیں انگریزی میں، ساری کارروائی ہوتی ہے انگریزی میں، تقریریں ہو رہی ہیں انگریزی میں۔ بھائی ابھی انگریز کی غلامی چھوڑ دیں، پاکستان بن چکا ہے، پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ سپریم کورٹ کا جج فیصلہ لکھتا ہے انگلش میں، بعد میں ترجمے کر کے اس کو پڑھتے پھرتے ہیں۔ یہ غلامی کی علامت آج تک ختم نہیں ہوئی۔ تاکہ دل میں چراغ انگریزی، سر کے اندر دماغ انگریزی، چال انگریزی، ڈھال انگریزی، جسم کا بال انگریزی، چھل رہا ہے گلا تو چھل جائے، بس رشتہ انگریز سے اپنا مل جائے۔ یہ ساری پاکستانی قوم اردو زبان کو سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی؟ سمجھتی ہے۔ تو پھر اردو میں فیصلے لکھے جائیں، اردو میں سارے معاملات کیے جائیں تاکہ عوام کو پتہ چلے۔ اب عوام نے لڑ جھگڑ کے کچھ باتوں میں اردو زبان کو آگے لے کے آئے، حالانکہ جب ملک کی قومی زبان اردو ہے تو ہر فیصلہ، ہر قانون اردو میں لکھا جانا چاہیے۔ پاکستان کا قانون لکھا جاتا ہے انگریزی میں، فیصلے لکھے جاتے ہیں ججوں کے انگریزی میں، اور جب فیصلوں کے لیے وکیل دلائل پیش کرتے ہیں وہ انگریزی میں، جج سنتا ہے انگریزی میں، کبھی کبھار اردو بیچ میں لے آتے ہیں تاکہ گلابی اردو تیار ہو جائے۔ جب ملک جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے اور مسلمانوں کی پسندیدہ زبان یہاں اردو ہے اور پاکستان کی قومی زبان اردو ہے، تو سارے ملک میں اردو نافذ کیوں نہیں کی جاتی؟ اس وجہ سے تاکہ انگریز کی غلامی کا ٹھپا لگا رہے اور ملک کو کچھ اردو کے مطابق، کچھ انگریزی کے مطابق، کچھ اسلام کے مطابق، کچھ جو انگریز کے مطابق مل جل کے یہ گڑ مڑ کر کے چلاتے رہے، جس سے برکتیں رکی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رکی ہوئی ہیں۔ اگر پاکستان میں مکمل اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو الحمدللہ آج بھی آ جائے تو آ جائیں بہاریں آج ہی، آج بھی زندہ حقیقت ہے نظام مصطفیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام اگر آج بھی نافذ کر دیا جائے تو پاکستان صحیح معنی کے اندر ترقی کرنے لگے گا، بلکہ ترقی میں دوڑنے لگے گا، بلکہ دنیا کی قیادت کرنے لگے گا۔ کب تک غلامی کرتے رہیں گے؟ زبان میں غلامی، لباس میں غلامی، بود و باش میں غلامی، رہن سہن میں غلامی، طرز زندگی میں غلامی، قانون بنانے میں غلامی، ملک چلانے میں غلامی، ہر جگہ غلامی کا ٹھپا لگا ہوا ہے۔ یہ ٹھپا ہمیں ہٹانا ہے اور یہاں اسلام کا ٹھپا لگانا ہے، اسلام کا لیبل لگانا ہے۔ اور ترانہ پاکستان کے اندر سب کچھ بتا دیا گیا تھا، لیکن اس سے بھی کوئی مطلب حاصل نہیں کیا گیا۔ پاک سرزمین کا نظام قوت اخوت عوام، اگرچہ قوت اخوت عوام کا مطلب نفاذ اسلام ہے، لیکن اس کو تروڑ موڑو کے کسی اور طرف لے جاتے ہیں۔ میں تو یہ عرض کرتا ہوں اگر ہمارے ترانہ لکھنے والے حفیظ جلندری صاحب زندہ ہوتے تو ہم ان سے ملاقات ایک ضرور کرتے اور ان سے یہ عرض ضرور کرتے کہ برائے مہربانی بعد میں لوگ گڑبڑ کریں گے، آپ قوت اخوت عوام کی جگہ یہ لکھ دیں پاک سرزمین کا نظام قرآن اور سنت کا نظام، تاکہ سیدھا سیدھا سمجھ میں آئے۔ یہ ایسی موٹی عقل والے ان کو سمجھ میں نہیں آتی۔ قوت اخوت عوام کا بھی یہی مطلب بنتا ہے کہ اسلامی بھائی چارے کے ذریعے جس طرح پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اس طرح کا بھائی چارہ قائم کر کے اسلام نافذ کریں گے۔ لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں آج تک بھی نہیں آ سکی۔ اگر یہ سیدھا سیدھا ہوتا ہو سکتا ہے سمجھ میں آ جاتا۔ پاک سرزمین کا نظام قرآن اور سنت کا نظام، اصل تو قرآن اور سنت کا نظام ہے، وہ نافذ ہوگا تو انشاءاللہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ملک کو جس نعرے پر حاصل کیا گیا ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے اور آزادی ایسے منائیں جیسے مسلمانوں کا منانے کا حق ہے۔ انگریزوں کی طرح، کافروں کی طرح، بے دین ملکوں کی طرح جو ہے آزادی نہ منائیں۔ آزادی کا مطلب ہے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہمیں ملی ہے اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا کی،
اب آزادی منائیں نوافل ادا کر کے، اللہ کا شکر ادا کر کے، صدقہ و خیرات کر کے، نیک اعمال کر کے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا کے، عہدے لگا کے، ایک دوسرے کو دین کی دعوت دے کے، اور پاکستان کو اس کی حقیقی منزل تک پہنچانے کا جذبہ لے کر آزادی منائیں۔ پاکستان کی آزادی ابھی پوری نہیں، ادھوری ہے۔ اس ادھوری آزادی کو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ پوری ہوگی قرآن و سنت کے نظام کے ذریعے۔ یہ جذبہ لانے کی ضرورت ہے، لیکن ہماری عوام کو اوپر سے لے کے نیچے تک باجے پکڑا دیے گئے، پاں پاں کرتے سارا دن گھومتے ہیں، باجے پکڑا دیے گئے، گانوں کے اوپر ٹھپے لگا دیے، ناچ گانے کی محفلیں منعقد کر لیں، آوارہ گردی کر لیں، شراب و کباب کی محفلیں منعقد کر لیں۔ اوپر تک کیا ہو رہا ہے ہمیں تو خبر بھی نہیں ہوتی۔ جس طرح 14 اگست منایا جاتا ہے، کتنے گناہ کے قیام کیے جاتے ہیں، بدکاری تک کے ارتکاب ہوتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح آزادی منائی جاتی ہے، سب کے کان پھوڑ کے رکھے ہوئے ہیں، سب کو تنگ کیا ہوا ہے، اور ہر طرف باجے بج رہے ہیں بس۔ اور جو ہے بس وہ، اور پھر مزے کی بات یہاں جو خاص ایک مزے کی بات بھی ہے اور تشویش کی بات بھی ہے، وہ یہ کہ جو ترانے بنائے جاتے ہیں، چلائے جاتے ہیں، اور جو حکومت کی جانب سے ترانے چلائے جاتے ہیں، آپ کو سب ترانوں میں پاکستان تو نظر آئے گا، اسلام نظر نہیں آئے گا۔ آپ سارے ترانے اٹھا کر دیکھ لیں، دل دل پاکستان، جہاں جہاں پاکستان، سونی دھرتی اللہ رکھے، قدم قدم آباد تجھے، وغیرہ وغیرہ، اور کوئی ترانے لے آئے، 14 اگست ہے، یہ 14 اگست، بس جھوم رہے ہیں، مست ہو رہے ہیں۔ اسلام بیچ میں سے غائب کر دیا ہے۔ سب سے پہلے اسلام اور پھر پاکستان۔ انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم اور دائم رہے گا، لیکن کس بنیاد پر؟ نظریہ پاکستان کی بنیاد پر، اور اس نعرے کی بنیاد پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پاکستان کا مطلب ہے۔ اسلام کو کہیں کہیں بقدر ضرورت استعمال کیا جاتا ہے، بس اسلامی ٹچ دیا جاتا ہے، جہاں ضرورت ہو اسلامی ٹچ دے دیا، اسلام کا نام دے دیا، اور جہاں ضرورت نہ ہو وہاں پھر وہی وطن کی مٹی گوا رہنا، وطن 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 تیرے اوپر جانے قربان کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، وطن سے بھی محبت کریں، وطن سے محبت جو ہے اسلام سکھاتا ہے، منع نہیں کرتا، لیکن وطن 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 اسلام کدھر ہے؟ اسلام کا نام کیوں نہیں لیتے؟ ہمارے یہ بڑے وزیر اعظم تقریر کرتے ہیں، آخر میں جب تقریر ختم کریں گے پاکستان زندہ باد، غائب۔ او بھائی آپ کے منہ میں کیا چھالے پڑے ہوئے؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد؟ اسلام کا نام کیوں نہیں لیتے؟ اسلام کا نام کیوں نکال رہے؟ کس کا ڈر ہے؟ کس کا خوف ہے؟ اب ایک علیحدہ ملک مل چکا ہے، اب تو ہمت کرو، اب تو خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، اور پاکستان کو اس منزل تک لے کے جاؤ جس منزل تک پہنچانے کے لیے بانیان پاکستان نے، علماء نے، اور تحریک پاکستان کے کارکنان نے لاکھوں قربانیاں دی ہیں، اپنا گھر بار چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے، اس لیے کہ یہاں جو ہے شیطانی قوانین نافذ کیے جائیں، نہیں، اس لیے تاکہ یہاں اسلامی قوانین نافذ کیے جائیں۔ اس لیے ہمیں اپنے ترانوں کا بھی رخ صحیح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اسلام کو شامل کرنے کی ضرورت ہے، ہر جگہ اسلام کو لے کے آئیں۔ علامہ اقبال نے تو یہاں تک سمجھایا تھا، علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھے ہوتے تو آج صورتحال یہاں نہ پہنچی ہوتی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، یہ شعر سننے والا ہے، بڑا قیمتی شعر ہے، فرماتے ہیں یہ جو وطن پرستی وطن پرستی وطن پرستی وطن پرستی پہ لگ گئے، اسلام کو چھوڑ دیا، تو پھر اس طرح وطن کا وجود برقرار نہیں رہ سکتا۔ علامہ اقبال مصور پاکستان، جنہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ یہ جدید خدا آ گئے، پہلے ہوتے تھے بتوں کے مورتیاں شورتیاں، وہ ہوتی تھی، اب تازہ ہے قومیت کا بت، وطن پرستی کا بت، تاکہ وطن وطن لگایا جائے، بیچ میں سے مذہب اور اسلام کو نکالا جائے۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ یعنی اگر تم وطن پرستی کرتے رہے تو اپنے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، اسلام کو چھوڑ جاؤ گے، تمہارے پاس وطن ہی رہ جائے گا اور اسلام نہیں رہے گا، اور ہمارے پاس صرف وطن رہے اسلام نہ رہے۔ کیا ہم اس بات پہ راضی ہو سکتے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارا اسلام بھی برقرار رہے، ہمارا پیارا وطن پاکستان بھی برقرار رہے۔ لہٰذا اسلام اور پاکستان لازم و ملزوم ہیں۔ اسلام اور پاکستان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ جب تک اس ملک میں اسلام قائم ہے تو پاکستان بھی قائم ہے، اگر اسلام قائم نہیں رہے گا پاکستان کا وجود بکھر جائے گا، کیونکہ یہاں کوئی سندھی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی بلوچی ہے، کوئی پنجابی ہے، اپنا بڑا صوبہ لے کے بھاگ جائیں گے۔ اسلام تو رہا نہیں، نعرہ تو رہا نہیں، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، وہ جذبہ جب نکل گیا تو کس بنیاد پر آپ ان اکائیوں کو جوڑ کے رکھیں گے؟
یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات کو جو ہے صحیح مطلب کے ساتھ آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے وطن پاکستان سے محبت کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کو بھی سر فہرست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔